ناظرین کرام، بر صغیر کے کم و بیش 60 کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں کلمہ طیبہ کی ایک بہت بڑی وجہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لہٰذا آج 6 صدی ہجری میں بر صغیر کی اسی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں جو معین الحق ہیں، حجت الاولیاء ہیں، سراج الاولیاء ہیں، فخر الکاملین ہیں، قطب العارفین ہیں، ہند الولی ہیں، عطائے رسول ہیں، تاج الاولیاء ہیں، سلطان الہند ہیں، امام الطریق ہیں، خواجہ بزرگ ہیں، پیشوائے مشائخ ہند ہیں، شیخ الاسلام ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، جو سادات کے گھرانے کے راج دلارے ہیں، جو سلسلہ چشت کے بر صغیر میں آفتاب ہیں، جو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہیں، جو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے جذب کو سمیٹ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عطاؤں کو لے کر داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا نور فیض پا کر نائب رسول فی الہند کا تاج اپنے سر اقدس پر سجا کر بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی لشکر کے، مگر محبت کی، امن کی، مساوات کی، انسانیت کی، عفو درگزر کی تلوار لے کر ایک ایسی سرزمین، ایک ایسی زمین کے باشیوں کو فتح کرنے نکلے جہاں جادو ٹونے کا راج تھا، جہاں اونچ نیچ، ذات پات، بھید بھاؤ کا سماج تھا، جہاں کروڑوں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی ناظرین، جہاں انسانیت کی تذلیل کی جاتی تھی، جہاں عورتوں کی تحقیر کی جاتی تھی کہ اپنے شوہر کی موت پر چتا کے ساتھ ستی ہونا، زندہ جل مرنا عورت اپنا مذہبی فریضہ گنجانتی تھی، جہاں توہم پرستی اپنے عروج پر تھی، جہاں انتہا پسندی اپنے عروج پر تھی، جہاں ایمان بالغیب کا کوئی تصور موجود نہ تھا، ہر سو ظلم اور بربریت کا دور دورہ تھا، مختلف مذاہب کے لوگ تو درکنار ناظرین، خود ہندو دھرم کے پجاریوں میں بھی مساوات انسانی کا کوئی تصور تک موجود نہ تھا۔ برہمن چھوٹی ذاتوں کے ہندوؤں پر ظلم کیا کرتے تھے، انہیں اپنے مندروں تک سے دور رکھا کرتے تھے، انہیں جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ تھی، یعنی ہندوستان مکمل طور پر کفرستان تھا۔ ایسے میں ناظرین سلسلہ چشت کے آفتاب نے اجمیر شریف کو اپنا مرکز بنایا، یعنی روحانی ہیڈ کوارٹر بنایا، اپنے فیض سے اس وقت لاکھوں قلوب کو اس طرح منور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو انتہائی محبت کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ جلایا، اور دوسری طرف ناظرین شہاب الدین غوری جیسے مسلم مجاہدوں کی مدد کر کے انہیں فاتح بنایا۔ موسیقی میں ڈوبے ہوئے بھجن سننے والے ہندوؤں کو قول کے ذریعے مشرف با اسلام فرمایا، رام رام کہنے والوں کو اللہ اللہ کہنا سکھلایا، اور بلا رنگ و نسل و مذہب تمام دھتکارے ہوئے کو اپنی آغوش میں بسا کر ان کی داد رسی کو اپنا شعار بنایا، کرامات کے ذریعے بدمست حکمرانوں کو عاجز بنایا، جلال موسوی لیے اور جمال مصطفی لیے، جادوگروں کے شعبدبازیوں کی اصل حقیقت کو کھول کر ان کو حق کے راستے پر لگایا کہ اجے پال جوگی جیسے جادوگروں کی جادوگری کو ڈھیر کر کے اسے ولی کامل بنایا۔ جہاں پرتھوی راج چوہان کا راج تھا ناظرین، وہاں پرتھوی کو اس زمانے میں اپنی روحانی طاقت سے ڈھیر کر کے یہ بتلایا کہ ہمارا وجود تو اجمیر میں ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا تو کیا ہوا، ہماری نصرت اور مدد تو غوری کے ساتھ تھی، غوری کے ساتھ ہے اور غوری کے ساتھ رہے گی۔ محبت کے پیامبر بن کر ناظرین مسلم یا غیر مسلم ہو، بلا تخصیص رنگ و نسل و مذہب ہر ایک کے لیے اپنا دسترخوان سجایا، اپنی سیرت و کردار سے، اپنے اعتبار سے ہر ایک کو اپنا بنایا، اور آج مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی ہر مذہب کا آدمی اپنی اپنی عقیدتوں کے ساتھ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا خواجہ مہاراجہ کہہ کر پکارا کرتا ہے، جن کی بارگاہ میں ناظرین آج بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب کے لوگ عقیدت سے آتے ہیں۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ غریب نواز کہلاتے ہیں، جن کو علامہ اقبال نے ناظرین پیر سنجر کہہ کے پکارا، اور جس بارگاہ کے لیے جگن ناتھ آزاد اس طرح پکار اٹھا کہ اجمیر کی درگاہ سے تیری زمین ہے آسمان، ذرے ہیں تیرے کہکشاں، اونچا رہے تیرا نشان، اے کشور ہندوستان۔ یہ وہ بارگاہ ناظرین جس کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ ایسے ہی مقدس مقامات سے ہندو مسلم
اتحاد کا عملی درس لیا جا سکتا ہے، اور یہ وہی بارگاہ ناظرین جس کے لیے گاندھی نے یہ کہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات دنیا کے لیے عظیم مینار اور نور ہیں جو ہمیں منزل کا پتہ دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہندوستانیوں سے مخاطب ہوں، یہ آپ کے گاندھی نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں اور پرسکون اور بامقصد زندگی گزاریں۔ یعنی یہ وہ بارگاہ ہے جو آج بھی غیر مسلموں اور بالخصوص انتہا پسند ہندوؤں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں ایک مسلمان ہو کے آج بھی تمہیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوں، مگر تم اپنے ہی ملک میں مسلمانوں کو سمیٹنے کو تیار نہیں ہو۔ آئیے ناظرین